اچھا یہ میرج کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ ہمارے پاس بڑے کویشچنز آتے ہیں، کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں. سر بڑا جنریشن گیپ ہے پیرنٹس میں اور آج کی یوتھ میں، سوچ میں بہت گیپ ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے سے مراد آج کی جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی کچھ اور ہیں بہو کے بارے میں. یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ نوکرانی بن جائے، لیکن تھوڑا سا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نا فیملی ویلیوز کو لے کر چلیں، کلچر گھلنے ملنے والی ہوں، کلچرڈ ہوں، ہمارے ریلیٹیوز سے بھی ذرا ملے، اور تھوڑا سا گھریلو بھی ہوں، گھر کے کام کریں، ذرا نظر آنا چاہیے، وہ گھریلو پن نظر آنا چاہیے. اچھا مے بی کوئی خاتون ایسی ہوں ریلیجس ہیں، ان کے گولز ریلیجس ہیں، وہ پڑھنا چاہتی ہیں، وہ تھوڑا اپنا کچھ کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی بزنس رن کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، بزنس ایز ان کے شریعہ کمپلائنٹ بزنس رن کرنا چاہتی ہیں، ان کے ہسبینڈ سپورٹیو ہوتے ہیں. اب ہسبینڈ کے جو فادر اور مدر ہیں، ان میں تھوڑا سا کلیش آتا ہے کہ یار ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی، آپ لوگ کہیں اور نکل گئے. تو وہ پھر بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرے والدین کو شاید میری جو وائف ہے وہ نہیں بھا رہی، شاید کچھ کمیونیکیشن گیپ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں، وہ ایکسپیکٹیشن ہم پوری نہیں کر پا رہے. تو بڑا نا ایک ڈسٹریس سا انوائرمنٹ گھر میں بن جاتا ہے، اور ہسبینڈ پریشان رہتا ہے کہ یار اب میں کروں کیا. وہ بیچارہ سٹک ہو جاتا ہے، ایک طرف وائف کو بھی سپورٹ کرنا ہے، دوسری طرف پیرنٹس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. بالکل. تو یہ چیز بیلنس کیسے ہماری یوتھ کرے جو نئے لوگ میرج کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ایشوز چل رہے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ I personally feel کہ the key role over here lies with the husband. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وائف بھی ہسبینڈ کے ہی گھر میں آئی ہے نا، تو وہ ہسبینڈ اگر بیچ میں ایک انٹرمیڈیری بن جائے نا دونوں کی طرف سے، تو آئی تھنک دیٹ از ویری ہیلپ فل. تو ہسبینڈ کیونکہ انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی وائف بھی خوش رہے، اور ہسبینڈ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی خوش رہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اس میں جو ہے نا، میں آپ کی جو بات ہے نا، اس میں ایک بات کرتا چلے جاؤں گا. I'd like to add to that. کچھ لوگ ایسے فیل کرتے ہیں کہ مطلب وائل یو آر ناؤ دی ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ، دیٹ از ٹرو، لیکن مطلب دے تھنک کہ جسٹ بیکاز دے آر ناؤ دا ہیڈ تو ناؤ آئی ایم اے ڈیٹیچڈ فیملی. یہ ڈیٹیچڈ فیملی والی جو چیز ہے کہ میری وائف صرف میرے ساتھ ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ کسی اور کی جیسے ہیں، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، اینڈ جو وائف ہوتی ہے آپ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ احسان کا درجہ آپ اختیار کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ دی بیر منیمم حقوق کہ آپ کہیں کہ اچھا ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا اس کو فرض ہے کہ وہ یہ کریں کہ نہیں کریں؟ نہیں، فرض کے آگے بھی تو بہت دنیا ہے نا. تو آپ اگر ان کی طرف سے یہ کریں، ان کو انکریج کریں، ڈونٹ فورس دیم، یو انکریج دیم. کیسے آپ انکریج کریں؟ کہ آپ اس طرح کا ایک رول ماڈل بن جائیں، یو سیٹ دا ایگزامپل ان یور ہاؤس ہولڈ. بڑی سوری ٹو کٹ یو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہماری آڈینس کے لیے. میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی جو ہمارے بردرز ہمیں سن رہے ہیں، کہ دیکھیں آپ سے پک کریں گے آپ کی وائف. اگر آپ پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وائف دے گی، اگر آپ پیرنٹس کے پاس نہیں بیٹھ رہے، آپ خدمت نہیں کر رہے پیرنٹس کی، اور آپ ایکسپیکٹ یہ کریں گے وائف کرے گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. وائف نے آپ سے پک کرنا ہے، وہ ماحول آپ نے سیٹ کرنا ہے. شروع میں آپ نے باؤنڈریز ڈیفائن کر دینی. آپ نے شروع میں اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی ٹون سے، اپنی جو ہے وہ ایک پوری روٹین سے ثابت کرنا ہے کہ آئی ریسپیکٹ مائی پیرنٹس اے لاٹ، مائی پیرنٹس مین اے لاٹ ٹو می. سیم گوز فار دا وائف، کہ وہ بھی یہ ٹون سیٹ کرے کہ آئی ریسپیکٹ مائی پیرنٹس اے لاٹ. تو پیرنٹس کو کچھ نہیں ہم نے کبھی جو ہے بات کرنی، جیسے پرانے زمانے بڑے سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا بس یہ ہے کہ بڑوں کی باتیں زیادہ تر اگنور ہی کر دینا. تو آئی تھنک دس اسٹینڈس ٹوڈے ایز ویل. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زیادتی والی باتیں اگنور کر دینا. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یو وانٹ ٹو شیئر، یو شوڈ شیئر. ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ آپ ابیوز ہی ہوتے رہیں، لیکن بہت سی چیزیں اگنور کی جا سکتی ہیں. یہ اس قسم کے جو ایشوز اگر ہوتے ہیں نا، لاٹ آف دا ٹائم آئی فیل کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں ہی یہ چیزیں کمپنسیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. سر ایک اور میں یہاں وداؤٹ اینی فردر آپ کی بات کو بیک کروں گا کہ جب آپ کی وائف آپ سے کچھ شیئر کرے، کوئی شکایت بھی وہ ہو، حالانکہ شکایت سننا آسان نہیں ہوتی، اپنے ہی گھر والوں کی شکایت سننا یہ بڑے کم مرد کرتے ہیں. آپ سن لیں،
جب آپ سننا بند کر دیں گے تو پھر وہ کہاں کریں گی؟ فرینڈس کے ساتھ سر یا وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ یا بڑی بہن کے ساتھ, اور پھر نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے وہاں سے. خدا نہ خواستہ ایون یہ ہو سکتا ہے کہ اف اس کے اپنے گھر والے فیل کریں کہ اچھا یہ خوش نہیں ہے ادھر, تو وہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں, ادھر سے آپ کی چیزیں ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے آپ ہی سن لیں, خاوند سن لیں یہ بات, اور تھوڑا سا پیار سے بھی کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ کاؤنسل ہی کرے, بس سن لیں, کیا پتا ان کا کیتھارسس ہو جائے, بس وہ آپ کو بات سنا لے بالکل ٹھیک ہو جائے. ہر بات پہ ایڈوائس بھی نہیں کرنا چاہیے. بات دونوں اینڈ پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے, کہ ایک یہ جو وائف کے جو پیرنٹس ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک ریلیشن شپ رکھیں جیسے کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. تو وہ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ آپ کر دیں, آپ ان کے سودے لا کے دے دیں, آپ ان کے ساتھ کوئی کام کر دیں, ان کی کوئی نیڈز پوری کر دیں, ان کا. اور جب آپ اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں گے نا, یو ہیو سیٹ دی ایگزامپل فار یور وائف ایز ویل. بالکل صحیح, کہ دیکھو this is how we're going to try and be, nobody is perfect, لیکن this is what we strive to be with our parents. اور ہسبینڈ بھی وائف کے پیرنٹس کے ساتھ احسان کا درجہ رکھے, بہت اچھا جو ہے وہ ایکٹ کرے, بیٹا بن جائے نا, بیٹا بن جائے. تو جیسے سر مجھے ابھی تک ایک سینٹینس یاد ہے, میرے ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے, تو وہ ان کی وائف میری وائف کی ماشاء اللہ فرینڈ ہے, تو شی ٹولڈ مائی وائف کہ آئی ریئلی لو دس گائے, اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی. دا ریزن, بہت سی ریزنز ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو پسند کرنے کی, لیکن انہوں نے جو ریزن دی مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا, ان کا سر میرے ہسبینڈ کے لیپ میں تھا. یعنی ہسبینڈ اتنا کلوز تھا اپنی ساس کے, اور وہ ٹیک کیئر کر رہے ہوں گے, وہ ہاسپٹل بھی انہیں لے کر گئے ہوں گے. تو سوچیں کیا مومنٹ ہے آپ کی وائف کے لیے کہ جسٹ مومنٹس بیفور ڈیتھ ان کا سر آپ کے اپنے داماد کے لیپ میں, اور یہ کتنا ایموشنل مومنٹ ہوگا وائف کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے دل جیت لیا ہوگا اپنی وائف واقعی, اور یہ اللہ کے لیے کیا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی دکھلاوے کے لیے, یہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے محبت ہے کہ یہ میری ماں ہے, یہ آپ کی ماں نہیں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ آپ کا باپ نہیں ہے. تو یہ جب کال آتی ہے تو میں تو جھگڑتا ہوں کہ میری اماں سے بات کراؤ, دے دو فون مجھے, ماشاءاللہ میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. زبردست سر, یہ اسپرٹ انفارچونیٹلی نا بس میڈیا بہت نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو ڈرامے وغیرہ جس چیز کو پورٹرے کرے, دس از اے ویری انہیلدی تھنگ, اینڈ اٹس ناٹ سپوز ٹو بی دا ریالٹی, اٹ شوڈ ناٹ بی دا ریالٹی, اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی دا ریالٹی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو آج کل جو ہو رہا ہے یہ اسی کو وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں, اور you have the chance to change it. کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے سوال, یہ کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے, and you have the chance to change it at least with your own relations. exactly ٹھیک ہے. تو اگر آپ بھی جا کے ادھر کمفرٹیبل ہو جائیں اور ایزیلی آپ ادھر بھی رہیں اور آپ بھی سارا کچھ کریں, ان سے بھی گپ شپ کریں, سارا کچھ کریں, تو ایویڈنٹلی پھر آپ کی بھی وائف اسی طرح سے ہو جائے گی نیچرلی. سر ایک اور مجھے چیز یاد آئی, میں نے ایک بڑی زبردست پوسٹ دیکھی تھی انٹرنیٹ پہ, ایک ٹرائنگل بنا ہوا تھا. اچھا, ٹرائنگل کے ٹاپ پہ تقویٰ لکھا ہوا تھا, اللہ, بالکل اللہ اور تقویٰ, اور ٹرائنگل کے جو اینڈز ہیں, یہ اینڈ اور یہ اینڈ, فار اینڈز جو ہیں, وہاں پہ ہسبینڈ وائف تھے. لکھا ہوا تھا کہ جتنا آپ لوگ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے, آپ ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے جائیں گے, جتنا آپ تقویٰ اڈاپٹ کرتے جائیں گے, اور جتنا اللہ سے دور ہیں, تقوی سے دور ہیں, اتنا آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آئیں گے. دس از کمپلیٹلی ٹرو. یہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر پرسن کے جو ہے نا لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اٹس نارمل, ٹھیک ہے. آپ کے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, ان کے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, لیکن اگر تھوڑا سا آپ دیندار پرسن کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا, تو دے ہیو سیلف ریسٹرینٹ فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک. تو اس سیلف ریسٹرینٹ کی وجہ سے ایک لمٹ سے زیادہ آپ بھی نہیں بڑھ سکتے, اور ایک لمٹ سے زیادہ وہ بھی نہیں بڑھ سکتے. جی ہاں, جی ہاں. سو دیٹ آئی تھنک پٹس مینی تھنگس ٹوگیدر. بالکل صحیح. اٹ پلز دی کپل ٹوگیدر. بالکل ٹھیک.